رمضان 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 ماہ غفران ماہ غفران ماہ غفران ماہ رمضان 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 ماہ غفران ماہ غفران ماہ غفران ماہ رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا میزبان علی احمد مکی اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا نیٹ ورک اسلامک یوتھ پارلیمنٹ کے اس پلیٹ فارم سے انعام رمضان ٹرانسمیشن۔ جی ہاں ناظرین اکرام، نئی جگہ، نئے اسکالر اور نئی گفتگو ہم آج لے کے آ رہے ہیں آپ کے لیے، تو آپ اول تا آخر ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنے رہیے گا تاکہ آج کے پروگرام میں جو بھی گفتگو ہو آپ اس کو اول تا آخر سن سکیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یکم رمضان سے 27 رمضان تک ہماری یہ نشریات کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اور آج کا جو موضوع ہے بہت ہی منفرد، بہت ہی زبردست اور فی زمانہ اس کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے ایک اسلامک اسکالر ان کو بھی مدعو کر رکھا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، سب سے پہلے میں آپ کو آج کے جو ہمارے مہمان ہیں جن کو ہم نے مدعو کر رکھا ہے ان کا تعارف کرواتا چلا جاؤں۔ اس سے پہلے کہ میں ان کی طرف بڑھوں، اس وقت ہم موجود ہیں شہر فرید پاک پتن شریف میں۔ جی ہاں ناظرین کرام، لاہور شہر سے شہر فرید پاک پتن شریف میں پروگرام کرنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں، تو آئیے میں لے کے چلتا ہوں آپ کو آج کے مہمان کی جانب۔ جی ہاں، میرے ساتھ ہی تشریف فرمایا جناب سر محمد اسحاق بدر اتاری صاحب، جو کہ اس وقت شہر فرید پاک پتن شریف کے مثالی ادارے البدر پبلک ہائی اسکول کے ڈائریکٹر بھی ہیں۔ اور ناظرین کرام، یہ بات میں نے اس لیے کی ہے، ان کا تعارف اس انداز میں کروانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسکول محض میرا مقصد اسکول کا تعارف کروانا نہیں تھا، بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ ناظرین کرام یہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس ادارے میں نہ صرف دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے بلکہ دین اسلام کے پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے طلباء کی تربیت بھی کی جاتی ہے۔ دین اسلام کے پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے طلباء کی تعلیم و تربیت کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ جی ہاں، اسلام کی تعلیم بھی یہاں پہ دی جاتی ہے۔ یہ ایک مثالی ادارہ ہے۔ اور ناظرین کرام، جو آج کے ہمارے مہمان ہیں وہ اس لحاظ سے بھی بہت خاص ہیں کہ ہزاروں بیٹیاں اور بیٹے ان کے زیر سایہ تعلیم حاصل کر چکے ہیں، اور ہزاروں بیٹیاں اور بیٹے ان کے زیر سایہ اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو اس لحاظ سے بھی ان کا تعارف بہت زیادہ خصوصیت کا حامل ہے۔ ناظرین کرام، آئیے بڑھتے ہیں ہم آج کے پروگرام کے موضوع کی جانب۔ آج کے پروگرام کا موضوع ہے بیٹی کی عظمت۔ جی ہاں، بیٹی کی عظمت، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں۔ میں اس سے پہلے کہ اس پر کچھ گفتگو کروں، جس مہمان کو آج ہم نے مدعو کر رکھا ہے، ہم بڑھنا چاہیں گے ان کی جانب۔ اور قبلہ سر اسحاق بدر اتاری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ مزاج کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں، آپ نے اپنی بہت زیادہ مصروفیات میں سے وقت نکال کے آج کے پروگرام کے لیے یہاں پہ آپ تشریف لائے، میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، یہاں پہ مجھے ایک بات اور یاد آئی کہ یہ جو پروگرام ہو رہا ہے اس وقت، جس ادارے کا میں نے آپ کو تعارف کروایا، اسی ادارے کے اندر بیٹھ کے ہم یہ پروگرام بھی کر رہے ہیں، اور سر اسحاق بدر اتاری صاحب اس ادارے کے ڈائریکٹر بھی ہیں۔ تو سر، میں نے آج کے پروگرام کا موضوع اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کیا، تو سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے وقت عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو بڑھتے ہیں اب موضوع کی جانب۔ موضوع ہے آج کا بیٹی کی عظمت۔ تو میں چاہوں گا سب سے پہلے جو حقوق العباد ہیں اس کے حوالے سے آپ کچھ گفتگو فرما دیں ہمارے ناظرین کے سامنے، تاکہ ناظرین کو حقوق العباد کے حوالے سے کچھ آگاہی حاصل ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں
آپ نے اتنا لمبا سفر کر کے آپ ہمارے پاس تشریف لائے، اللہ آپ کو اس پہ جزائے خیر عطا فرمائے، اور مجھے بھی اپنے کچھ مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے مخاطب ہونے کا آپ نے موقع فراہم کیا، اللہ آپ کو اس پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ جیسے کہ آپ نے پوچھا ہے کہ حقوق العباد کیا ہیں، جی بڑے سادہ سے الفاظ میں یہ بندوں کے حقوق ہیں۔ جی آپ اللہ کریم نے جو کسی بھی ایک انسان پر حقوق لازم کیے ہیں، جو ان کے فرائض ہیں، جس کو انسان نے کرنا ہے یا جن کا دھیان رکھنا ہے، جی وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک ہے حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق، اور دوسرا ہے پھر حقوق العباد یعنی اس کے بندوں کے حقوق۔ جی جی اب انسان نے دنیا میں جب رہنا ہے تو وہ دو طرح کے معاملات ہوتے ہیں، ایک اس نے اپنے رب کے معاملات کو پورا کرنا ہوتا ہے، جی بالکل، اس کے فرائض کا خیال رکھنا ہے، اللہ نے جو جو چیزیں اس پہ لازم کی ہیں ان کو کرنے کا حکم دیا ہے، ان کو کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور جن چیزوں کو اللہ کریم نے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے رکنے کی کوشش کرنی ہے۔ جی یہ حقوق اللہ ہے، حقوق اللہ، اللہ کا حق ہے جی کہ بندہ جو اپنے رب کا بندہ ہے وہ اس کی بندگی کا شوق بھی اسے ہونا چاہیے، اللہ، بندگی کا جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ اور دوسرے حقوق ہیں انسانوں کے حقوق، جو اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں، ان کے حق کیا ہیں کہ بندہ معاشرے میں جب رہتا ہے تو لوگوں کے ساتھ اس کا لین دین ہوتا ہے تو پھر اس کی جائیداد اس کے محفوظ رہے، اسے کوئی تکلیف دوسرے لوگوں سے اس سے نہ پہنچے، پھر جناب کسی کا مالی نقصان نہ کرے، کسی کی بے عزتی نہ کرے، کسی کو ٹیڑے ناموں سے نہ پکارے، یعنی مختصر یہ کہ اس انسان کو اپنی زندگی ایسے گزارنی چاہیے کہ کسی دوسرے مسلمان کی دل آزاری نہ ہو، اس کے دل کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان یہ کتنی بڑی بات ہے۔ جی بالکل ایسے اللہ کریم کے بھی فرمان ہے کہ اللہ کریم اپنے حق اپنے بندوں کو معاف فرما دے گا، لیکن اس وقت تک جب تک بندہ اپنے حق دوسرے کو معاف نہیں فرمائے گا اللہ رب ذوالجلال بھی نہیں معاف فرمائے گا، نہیں فرمائے گا، اللہ کے وہ خالق و مالک ہے، لیکن اپنے بندوں کے حقوق پہ اتنی سخت احکامات ہیں کہ جب تک وہ بندہ اپنے مطلوبہ بندے کو معاف نہیں کرے گا رب ذوالجلال بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ پھر اگر حدیث پاک کی روشنی میں دیکھیں کہ انسان کا کتنا حق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان نفع حاصل کریں۔ جی مطلب یہی ہے کہ دوسرے مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے، خیال رکھا جائے، لین دین میں بڑی ایمانداری کا مظاہرہ کیا جائے، اگر ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں تو بالکل ایسا کاروبار ہو کہ جس سے کسی بھی انسان کو نقصان نہ پہنچے، ہم ملاوٹ نہ کریں۔ بڑی مشہور حدیث ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من غش فلیس منی، وہ جو ملاوٹ کرنے والا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ جو انسانوں کو نقصان دینے کے لیے دوسرے لوگوں کے حقوق پامال کرنا ہے نا، حق تو یہ ہے کہ جیسے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ اب کوئی بندہ یہ پسند نہیں کرتا کہ میرا بیٹا پانی ملا دودھ پیے، تو لا مالا وہ دوسروں کو بھی پانی سے پاک دودھ دے گا، خالص بیچے۔ ایسے کوئی نہیں سوچتا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ 2 نمبر میڈیسن استعمال کرے، تو میڈیسن بنانے والے کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ بڑی خالص میڈیسن بنائے، بالکل فارمولے کے مطابق بنائے تاکہ جو مریض لے اسے افاقہ ہو نہ کہ اس کو نقصان ہو۔ یہ بھی خیال رکھا جائے۔ تو یہی ایک فرمان میں سمجھتا ہوں اگر انسانیت سامنے رکھ لے تو یہ پوری دنیا جو ہے یہ امن کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ وہ فرمان یہی ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ سبحان اللہ۔ حقوق العباد کی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے کہ ساری چیزیں اس میں سما گئی ہیں کہ ظاہر کوئی نہیں چاہے گا کہ میرا حق مارا جائے، میرے گھر میں ڈاکہ ڈالا جائے، میری عزت کو پامال کیا جائے، مجھے 2 نمبر چیز کھلائی جائے، 2 چیز میرے ساتھ کوئی بھی دھوکہ فریب فراڈ کیا جائے، کوئی بندہ نہیں چاہتا۔ جب وہ اپنے ساتھ نہیں چاہتا، جب دوسروں کے ساتھ بھی ایسا معاملہ نہیں کرے گا تو سارے لوگوں کے حقوق محفوظ ہو جائیں گے۔
اب پھر حقوق میں بھی کیٹیگری ہے، جتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے اتنا اس کا حق بھی زیادہ ہوتا ہے. جیسے والدین دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں انسان کے ساتھ جڑے ہوئے، ان میں سے سب سے پہلا اور لازم حق انسانوں میں والدین کا. والدین کا، سبحان اللہ. اگر والدین کے حقوق کا خیال رکھا جائے وہ اولاد کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے، معاشرے کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے. مثلا اللہ کریم کا فرمان ہے کہ جب تمہارے والدین بڑھاپے میں پہنچ جائیں انہیں اف تک نہ کہو. اف کی بھی بڑی وضاحت کی ہے علماء کرام نے کہ مثلا جتنا یہ اگر مٹی لگ جائے کپڑے پہ تو ہم پھونک مار کے اڑاتے ہیں، جو یہ آواز پیدا ہوتی ہے یہ بھی حکم ہے کہ اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کے سامنے اتنی بھی اونچی آواز نہ بولے، اف تک نہ کہے. اللہ اکبر. پھر ایک یہ بھی اف کی تعریف کی گئی ہے کہ والدین جب بڑھاپے میں آ جائیں، ظاہر بوڑھے ہو جاتے ہیں، پول و براز ان کا کپڑوں میں نکل سکتا ہے، ان کا لباس آلودہ ہو سکتا ہے، تو بیٹا جا کے خدمت کرے، بیٹی ماں کی خدمت کرے، اور پھر جو اس سے سمیل آئے اس سمیل کی وجہ سے ناک پہ کپڑا بھی رکھے گا تو یہ بھی اف کے زمرے میں آئے گی بات. اسے ناک پہ کپڑا بھی نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اگر اس سمیل کو برداشت کرے گا اللہ اس کے صدقے اس پہ اپنی رحمت کا نزول فرمائے گا، اللہ اسے اپنے فضل سے نوازے گا. تو والدین کے حقوق کا خیال رکھا جائے. والدین بڑھاپے میں پہنچ جائیں، وہ خود اپنا روزگار نہ کمانے والے ایج میں پہنچ جائیں تو اولاد کو چاہیے، بالخصوص بیٹوں کو چاہیے کہ وہ اپنی کمائی کا ایک خاص حصہ اپنے والدین کے لیے مختص کر دیں، جس سے ان کے کھانے پینے کا اہتمام کیا جائے، اگر وہ کسی بیماری میں ہے تو ان کی میڈیسن کا اہتمام کیا جائے، ان کے رہنے سہنے کا اچھا اہتمام کیا جائے، ان کے کپڑوں کا اچھا اہتمام کیا جائے کہ جس سے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے. اس طرح ان کی زندگی کو آسانی میں رکھنے کے لیے جو بیٹا ان کے لیے یہ سعادت مندی کرے گا تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا والد اس سے راضی ہو جاتا ہے اس کا اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا جو والد کو راضی کرتا ہے. پھر والدین کی دعائیں کبھی اللہ کریم رد نہیں کرتا. تو جب بیٹا والدہ کی خدمت کرے گا، بیٹی والدہ کی خدمت کرے گی، بیٹا باپ کی خدمت کرے گا، ان کے دکھ سکھ کا بڑا خیال رکھے گا، اپنے سکھ کو ان کے سکھ پہ قربان کرے گا، تو وہ پھر کیا ہوگا کہ جب وہ خوشی سے دعا مانگیں گے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب والدین دعا مانگتے ہیں اللہ ان کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا. سبحان اللہ. بے شک پروجیکٹ عرش معلیٰ پہ پہنچتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرتی ہے. تو حقوق العباد کا سب سے پہلی سٹیج اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. پھر اس کے بعد اساتذہ ہے، بہن بھائی ہیں، خونی رشتہ دار ہے، ان کا حق پہلے نمبر دوسرے نمبر پہ آتا ہے. پھر عام انسان ہے، اور عام انسانوں میں نمبر 1 پہ بینگ مسلمانوں کے حقوق ہیں، اور پھر ساری انسانیت کے حق ہیں کہ کسی کو تکلیف نہ دی جائے، کسی کا نام ٹیڑھا نہ پکارا جائے. اور یہاں میں بالخصوص ایک بات عرض کروں گا کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں، مالی لحاظ سے اتنے مضبوط نہیں ہوتے، غریب لوگ ہوتے ہیں، مزدور ہوتے ہیں، ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے ہوتے ہیں، جب تھوڑا سا امیر آدمی انہیں ملتا ہے بڑا اوئے توئے کر کے بلاتا ہے، او ادھر آؤ، اور فلاں اس کے نام ٹیڑھے لے کے کرتا ہے. امیروں سے میری گزارش ہے کہ وہ بھی اللہ کے فضل سے امیر ہوتے ہیں، ان غریبوں کی تذلیل نہ کیا کریں. یا میں یہ آپ کو بات بتاؤں گا، آپ کسی اپنے برابر کے کو بڑے القابات دے کے بھی نام پکاریں گے وہ خوش نہیں اتنا ہوگا، لیکن آپ کسی غریب کا پورا نام لے کے اسے صاحب یا اسے اپنا عزیز کہہ کے پیارا کہہ کے بلائیں گے، اس کا دل جو خوش ہوگا. اور پھر آتا ہے روایتوں میں کہ جب بندہ نیکی کے معاملے میں رہ کر کسی مسلمان کے دل کو خوشی دیتا ہے اللہ کریم اپنے اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو لہٰذا غریبوں کی تذلیل نہ کی جائے، ان کے پورے نام لیے جائیں، ان کو عزت والے ناموں سے پکارا جائے، گالم گلوچ نہ کیا جائے، کسی غریب کا حق نہ مارا جائے، اپنے عہدے اور سٹیٹس کے زون میں آ کر کسی پہ ظلم نہ کیا جائے، کیونکہ ظلم کبھی مٹتا نہیں ہے، اور ظالم جو ہے وہ دنیا میں اپنے ظلم کی سزا لے کے جائے گا. اور اللہ کی قدرت کاملہ کے آگے کسی بھی بندے کی کیا مجال ہے کہ جو دم مار سکے. جنہوں نے ظلم کیے وہ نشانہ عبرت بنے. لہذا ظلم سے بھی بچنا چاہیے، کسی پہ ظلم نہ ہو، یہ بھی حقوق العباد میں سے. پھر عام انسانوں کے حقوق آ گئے، جو آپ کے ملازمین ہیں ان کے حقوق ہیں، ان کا بھی خیال رکھا جائے،
ان کو بلا وجہ پریشان نہ کیا جائے۔ جتنی آپ ممکن کوشش کر سکتے ہیں، آپ کی پوری کوشش ہو کہ ہم اپنے ملازمین کا خیال رکھ سکیں، ان کی بہتری کر سکیں، اپنے گلی محلے میں آنے والے عزیز و اقربا میں ان کا خیال رکھا جائے۔ اور پھر ہمارے اساتذہ کرام جو ہیں، استاد وہ ہوتے ہیں جو سیڑھی کی طرح ہوتے ہیں، جو خود فرش پہ رہتے ہیں اور شاگرد کو منزلوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو وہ جن کی وجہ سے ہمیں علم ملتا ہے، شعور ملتا ہے۔ کبھی وہ بھی انسان ہونے کے ناطے کوئی غلطی کوتاہی بھی کر بیٹھے تو کسی شاگرد کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ استاد کا گریبان پکڑ لے، وہ نظریں جھکا کے صبر کر لے۔ تو میرا رب کہتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، تو اسے یہ اجر ضرور مل جائے گا، اسے احترام کا اجر ضرور مل جائے گا۔ تو اسی طرح بہن بھائی، معاشرے میں رہنے والے لوگ، عزیز و اقربا، ہمارے گلی محلے والے، ان سبھی کے حقوق ہمارے اوپر ہیں۔ اور سرکار علیہ السلام کی یہ ایک حدیث پاک ہمیں ہر وقت ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ اللہ ہمیں حقوق العباد نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین کرام، آپ نے بہت ہی خوبصورت گفتگو سماعت فرمائی سر رائے محمد اسحاق بدر اتاری صاحب کی حقوق العباد کے حوالے سے۔ جی ہاں، یقیناً ناظرین یہ بہت ہی نازک معاملہ ہے حقوق العباد۔ جس طرح قبلہ نے آغاز میں ہی ایک بات کی تھی کہ یہ حقوق العباد جو ہیں یہ ایسی چیز ہے کہ جب تک بندہ اپنے حقوق دوسرے بندے کو معاف نہیں کرے گا اس وقت تک رب تعالیٰ بھی اس بندے کو معاف نہیں کرے گا۔ رب تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا لیکن بندوں کے حقوق، بندوں کے معاملے جو ہیں وہ بندوں پر چھوڑ دے گا۔ جب تک بندہ اپنے حقوق دوسرے کو معاف نہیں کرے گا رب تعالیٰ اس وقت تک اس بندے کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ ناظرین کرام، جس طرح میں نے سٹارٹ میں یہ عرض کیا تھا کہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے بیٹی کی عظمت، تو چونکہ حقوق العباد کی بات چل رہی تھی تو حقوق العباد میں بہت سارے حقوق ہیں۔ جس طرح سر نے بھی بیان کیا کہ حقوق العباد جو ہیں وہ سب سے پہلے جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ درجہ والدین کا ہے۔ سب سے زیادہ عزت دی جائے والدین کو، والدین کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ اب اگر والدین کے حقوق ہیں، کچھ والدین کے اگر اولاد پر حقوق ہیں تو اولاد کے والدین پر بھی حقوق بے ہیں۔ شک بے شک۔ یہ معاشرہ چل رہا ہے اسی طرح، ایک دوسرے پر حقوق ہیں، کوئی نہ کوئی، ہر بندہ دوسرے پر کوئی نہ کوئی حق رکھتا ہے۔ تو اسی طرح اولاد کے والدین پر بھی حقوق ہیں، بیٹوں کے حقوق ہیں، بیٹیوں کے حقوق ہیں۔ لیکن آج جو ہم نے ٹاپک چنا ہے وہ ہے بیٹی کی عظمت۔ تو بات ہوگی بیٹی کے حقوق پر انشاءاللہ۔ تو اب میں بڑھنا چاہوں گا موضوع کی جانب کہ پہلے تو بات تھی حقوق العباد کی، یہ گفتگو کرنا کچھ میں نے ضروری سمجھی، تو اس لیے میں نے قبلہ سے یہ عرض کیا کہ حقوق العباد پر کچھ سٹارٹ میں گفتگو کر دی جائے تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چل جائے کہ حقوق اصل چیز کیا ہے، اصل حقوق العباد ہیں کیا۔ وہ قبلہ نے اس کی وضاحت بہت ہی خوبصورت انداز میں فرمائی۔ تو اب میں چاہتا ہوں کہ جس طرح بیٹی، میں بلا تمہید اور بلا تاخیر یہ چاہوں گا کہ ٹاپک کو ہم آگے لے کے چلیں۔ تو جس طرح میں نے بیٹی کی عظمت پر بات کی تو ایک تھا زمانہ جاہلیت، اور ایک زمانہ جاہلیت کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری تشریف آوری اس دنیا میں ہوئی، ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ویسے تو ہر زمانہ میرے حضور کا ہے لیکن ظاہری تشریف آوری کے بعد جو ہے وہ زمانہ، تو بیٹی کو زمانہ جاہلیت میں بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا تھا، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے، ظاہری تشریف آوری ان کی ہو گئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو کیا عظمت عطا فرمائی، اسلام نے بیٹی کے حوالے سے کیا حقوق بیان فرمائے ہیں، اسلام نے بیٹی کو کتنی عزت دی ہے، میں اس حوالے سے چاہ رہا ہوں کہ کچھ گفتگو آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ فرما دیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا حقوق العباد کے متعلق چند ایک باتیں عرض کی، اس طرح حقوق و فرائض یہ زندگی میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جی جی، یعنی حق بھی ہوتا ہے اور اس بندے کے کچھ فرائض بھی ہوتے ہیں۔ جی، اب جیسے والدین کا حق یہ ہے کہ بیٹے بیٹیاں ان کی خدمت کریں، اب اولاد کے بھی حق ہیں جو والدین کے فرائض میں آتے ہیں، جیسے والدین کی اولاد کی تربیت کرنا، جی جی جی، ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرنا، ان کے لیے مناسب تعلیم اور تربیت کا بندوبست کرنا، ان کے رہنے کا بندوبست کرنا، جب وہ چھوٹے ہو جائیں ان کی پرورش کرنا، یہ والدین پہ لازم ہے کہ اپنی اولاد کے لیے وہ کریں۔ جی جی بالکل۔ اب اگر ان میں بیٹی کے لیے آ جائے، ہمارا جو ٹاپک ہے، جی، تو بیٹی کی عظمت تو کیا کہنے اسلام کے، اللہ اکبر، کہ جو محبوب خدا ہیں
سرور انبیاء ہیں، سبحان خاتم النبیین ہیں، اللہ اللہ کے محبوب ہیں، واہ بیس تخلیق کائنات ہیں۔ بے شک اور وہ جب بیٹی آتی ہے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب سفر پہ جاتے ہیں تو واپس آتے ہیں تو اپنے گھر کی بجائے پہلے اپنی بیٹی کے گھر میں پہلے تشریف لے اللہ جاتے ہیں۔ اکبر، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ تو اس کے آگے تو میرا خیال باقی کوئی بھی بات نہ کی جائے، یہ کافی ہے کہ جو سردار انبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیٹی کو اتنی عزت دے رہے ہیں۔ لیکن جب سرکار اصلاۃ الاسلام کا ظاہری جو ظہور ہے دنیا میں نہیں ہوا تھا، اب دنیا میں تشریف آوری نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے بیٹیوں سے بڑا برا سلوک کیا جاتا تھا، اللہ زندہ درگور کر دیا جاتا۔ بیٹی پیدا ہوتی لوگ سمجھتے کہ میری بہت آج کل توہین ہو گئی ہے، میں لوگوں کے سامنے شرمندہ پھرتے رہتے۔ جیسے اللہ کریم نے بھی فرمایا کہ جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے ان کے چہرے بدل جاتے ہیں، سیاہ ہو جاتے ہیں، اللہ وہ حانت یعنی توہین اپنی محسوس کرتے ہیں اور لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں اللہ اکبر، کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی۔ اللہ پھر بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بھی آتا ہے کہ جب وہ توبہ سے پہلے انہوں نے اپنی 7 بیٹیوں کو دفن کیا۔ جب سے چھوٹی بیٹی سفر پہ گیا ہوئے تھے، آتے آتے بڑی ہوگی، بولنے والی ہوگی، آئے بیوی نے چھپایا پھر بھی پتہ چل گیا، ان پہ ترس بھی آیا، باہر گیا معاشرے میں، لوگوں نے پھر وہی تانے جو کفار مارتے تھے کہ تیرے گھر داماد آ جائے گا، اب تیری بیٹی کسی سے بیائی جائے گی، جس طرح کے تانے مارے انہوں نے بیٹی کو پکڑا، لے گئے، ایک گڑھا کھودا، اس میں پھینکا، اور بیٹی چیختی چلاتی رہی، پھاڑے دیتی رہی، وہ نہ مانے۔ جب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک زمانہ جاہلیت کا گناہ ایسا ہے کہ جو مجھے یاد آتا ہے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو جاتی ہے، میرا کلیجہ منہ کا آتا ہے، میں بڑا پریشان ہو جاتا ہوں، میں نیند اڑ جاتی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ کیا گناہ ہے؟ تو انہوں نے یہی پورا قصہ عرض کیا کہ میں اپنی بیٹی کو جب لے کے گیا، میں نے کسی اور رسی لی ہوئی تھی، تو جب میں گڑھا کھودنے لگا بیٹی کو ساتھ بٹھا کے وہ اپنی پولیسی زبان میں پوچھتی تھی بابا آپ کیا کریں گے؟ میں کہنے لگا کچھ نہیں کریں گے۔ جب میں نے گڑھا تھوڑا سا گہرا کیا اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ مجھے پھینکیں گے، تو وہ میرے قدموں سے چپٹ گئی، کہنے لگی بابا میں آپ سے کھانا نہیں مانگوں گی، آپ سے کپڑے نہیں مانگوں گی، آپ مجھے اس سے درگور نہ کریں، لیکن کیونکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل پہ جہالت کی مہریں لگی ہوئی تھی، اس لیے میں نے اپنے پاؤں سے کھینچ کے جب اسے گڑھے میں پھینکا، وہ چیختی چلاتی رہی لیکن میں نے اس کے اوپر مٹی ڈال دی اور اس کی چیخیں خاموش ہو گئی۔ یا رسول اللہ جب مجھے وہ یاد آتی ہے تو میری نیندیں اٹھ جاتی ہیں، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور ساتھ وہ رونے لگے۔ تو پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یقیناً یہ تمہارا عمل تو بہت برا تھا، لیکن کیونکہ اس وقت زمانہ جاہلیت تھا، اللہ نے ایمان لانے کے بعد تیرے جرموں کو معافی عطا فرما دی۔ تو بیٹیوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا تھا، لیکن جب سرکار کا ظہور ہوا، سبحان اللہ، بیٹیوں کو کتنی عزت ملی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی بیٹیاں 2 ہوں وہ ان کی پرورش کرے، دین اسلام کے مطابق پرورش کرے، پروان چڑھا دے، پھر ان کی شادیاں کر دے، تو ایسے انگلیاں جوڑ کے فرمایا کہ وہ جنت میں میرے اس طرح قریب ہوگا جس طرح جو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ پھر بیٹی کو رحمت قرار دیا کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے گھر میں بیٹی ہو وہ نہ اسے دفن کرے زندہ، نہ اس پہ اہانت یعنی توہین محسوس کرے، نہ اسے اپنے بیٹوں سے کم قدر جانے، یعنی بیٹیوں کو بیٹوں کے مقابلے میں کم قدر جاننا بھی اللہ رسول کے احکامات کی خلاف ورزی ہے، نہ کم جانے، یہی بیٹی اس کے لیے جنت میں داخلے کا باعث ہوگی۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ کہ جو بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کرے گا بلکہ چہرے خوشی ہونی چاہیے۔ آج بھی اتنا پڑھے لکھے دور میں کئی جاہل لوگ ایسے ہیں، جیسے چند دن پہلے جو میاں والی میں بھی ایک واقعہ ہوا، جی بالکل، کہ چھوٹی سی بیٹی کو اس نے گولیاں مار کے شہید کر دیا، کتنا ظالم شخص ہے۔ آج کل بھی وہی کفار کے کئی طریقہ کار لوگوں میں آئے ہوئے ہیں اور وہ اسی پہ عمل پیرا ہیں کہ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہو فو اس کی تو بیٹی پیدا ہوگی، حالانکہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بیٹی دینا یا بیٹا دینا یہ اللہ کے دستے قدرت میں ہے، بندے یا عورت کے بس میں نہیں ہے۔ کئی بیوقوف لوگ اب بھی بیچاری عورتوں کو طلاق دے دیتے ہیں، گھر سے بھگا دیتے ہیں کہ تمہیں بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں، بیٹا نہیں پیدا ہو رہا، حالانکہ یہ سارا اللہ کے دستے قدرت میں ہے، بندہ اس پہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو اسلام نے بیٹی کی بڑا مقام عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ بیٹیوں کو زندہ ترغور نہیں کیا جاتا، بلکہ فرمایا یہ تو بڑی محبت کرنے والی چیز ہے، اللہ بڑی پیار کرنے والی چیز ہے۔ سبحان اللہ، اور بیٹیاں جس گھر میں ہوتی ہیں وہاں تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور اگر آپ صحابہ کرام کا عمل دیکھیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل دیکھیں، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اللہ اللہ، جو میری فاطمہ کو تکلیف دے گا گویا اس نے مجھے تکلیف دی۔ اللہ اکبر، اللہ کیسا فرمایا، اللہ، کتنی بڑی عظمت، کیا کہنے، بیٹیوں کی کتنی بڑی شان کہ امام الانبیاء محبوب خدا فرما رہے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اسے تکلیف دے گا گویا وہ مجھے تکلیف دے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس سے صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سبحان اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کیسے خدمت کی، کیسے پیار سے پالا۔ حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو آپ کے اگر زندگیوں کو دیکھیں، آپ نے اپنی بیٹیوں کو کتنا کتنا پیار کیا، اللہ اللہ، کس طریقے سے لاڈ اور ناز سے پالا۔ اب بھی جو لوگ اللہ رسول کو ماننے والے ہیں، جو صحیح طور پہ ایمان والے ہیں، جو صحیح مذہبی لوگ ہیں، جن کو یہ فکر ہے کہ ہم نے اللہ رسول کو راضی کرنا ہے، وہ بیٹیوں کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ اللہ، بے شک ایسا ہی ہے۔ بیٹی روتی ہوئی باپ کو کبھی نہیں باتی، بیٹا رو لے تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات جن کے ایمان سے اللہ نے دلوں کو روشن کر رکھا ہے، بیٹی کا آنسو ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا بیٹیوں سے پیار کیا جانا چاہیے۔ بیٹیوں کی شادیاں کرنے والے لوگ اسلام کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی جنت کی بشارتیں لکھی۔ پھر فرمایا جو بیٹی بیوہ ہو جائے یا اسے طلاق ہو جائے، وہ میکے آ جائے، اس کا والد یا اس کے بھائی اس کی کفالت اپنے ذمہ لے لیں، اس کے بچوں کی کفالت اپنے ذمہ لے لیں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بھی بشارت دی کہ وہ بھی جنت میں میرے ساتھی ہوں گے، سبحان اللہ، میرے پاس ہوں گے، سبحان جنت میں اللہ، میرے ساتھ ہوں گے۔ سبحان اللہ، تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اسلام نے بیٹیوں کو بڑی عزت اور وقار سے نوازا ہے۔ اب اگر ہم یہ جائیں کہ آج کے دور میں بیٹیوں کے کیا فرائض ہیں، بیٹیوں کو کیسا کرنا چاہیے؟ میں سوال کروں گا ابھی یہاں پہ، مطلب یہ بات ختم ہوگی نا زمانہ جاہلیت والی، اور یہ اس کے بعد ڈائریکٹ آخری سوال کی طرف آ جائیں۔ یعنی آخری سوال کیا تھا کہ آج کے دور میں فی زمانہ، آج کے دور میں ایک مسلمان بیٹیوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہو گیا، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، کتنا پیارا دین ہے اسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر، جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں اپنے پیارے حبیب، اپنے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور یہ امت سب سے عظیم امت ہے، اور یہ اسلام، یہ جو دین ہے، یہ بھی سب سے عظیم دین ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم اس پر لاکھ شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عشرہ رحمت عطا فرمایا، اور اس پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ پیارا پیارا برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا۔ تو اس مہینے میں آپ خوب خوب رب تعالیٰ کی عبادت کیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک بھی اپنی پلاننگ نہیں کی ہے کہ اس مہینے میں ہم نے کس طرح اس مہینے کو گزارنا ہے، اس مہینے میں ہم نے کس طرح رب تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، کتنا قرآن پڑھنا ہے، اگر ابھی بھی آپ نے اس چیز کی پلاننگ نہیں کی، ابھی ہاتھوں ہاتھ آپ اس چیز کی پلاننگ کیجیے۔ ابھی بھی وقت نہیں گزرا، ابھی 7واں 8واں روزہ ہے، ابھی تک تو بہت سارے روزے باقی ہیں۔ یہ نہ ہو کہ رمضان چلا جائے، اس کے بعد آپ ہاتھ پہ ہاتھ ملتے رہ جائیں کہ ہاں افسوس اس مرتبہ بھی رمضان چلا گیا اور میں کچھ نہ کر سکا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں ناظرین جو پچھلے رمضان میں آپ کی نظروں کے سامنے تھے، آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، اس رمضان میں وہ نہیں ہیں، اس رمضان میں وہ قبروں میں ہیں۔ تو رب تعالیٰ کو یاد کیجئے، رب تعالیٰ کا یہ مہمان مہینہ جو ہے وہ اس میں خوب خوب عبادت کیجئے۔ ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اختتام کی جانب، اور آخر میں جس مقصد کے لیے قبلہ یہ موضوع ہم نے سلیکٹ کیا، یہ ٹاپک ہم نے چنا، میں چاہوں گا کہ اس پر کچھ گفتگو ہو جائے اختتام پر۔ وہ مقصد ہمارا یہ تھا کہ آج کے دور میں اس وقت جس طرح کے حالات ہیں، جس طرح بیٹیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، تو جب اگر بیٹی کے ساتھ سلوک اچھا نہیں بھی ہو رہا، تو آج کے دور میں ایک بیٹی کو کیسا ہونا چاہیے، ایک بیٹی کا کردار کیا ہونا چاہیے آج کے اس زمانے میں؟ اس حوالے سے کچھ میں عرض کرتا ہوں۔ اب پہلے تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ بات کہتا ہوں کہ بیٹے آپ زندگی میں کوئی بھی کام کرنے لگیں، اس سے پہلے یہ ہمارا ضرور ایک خیال ہونا چاہیے، ہماری سوچ ہونی چاہیے کہ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد باقی سارا کچھ ہے۔
بالکل، بہت اچھا. ہمارا ایمان سب سے پہلے ہے، اللہ رسول کے احکامات سب سے پہلے ہیں. ہر نظر میں، ہر کام میں، جو بھی، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے، وہ ملازم ہے، وہ کاروباری ہے، وہ پڑھ لکھ کے ملازم ہو گیا، ڈاکٹر بن گیا، جس بھی شعبہ زندگی سے ہم تعلق رکھتے ہیں، ہمیں ہر جگہ پہ اس بات کا احساس ضرور ہونا چاہیے کہ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد باقی ذمہ داری ہیں. اب بیٹھی ہیں، ماڈرنٹی کا دور ہے، سوشل میڈیا پر ادھر ادھر اور کچھ لوگ غیر ملکی جو ہیں، غیر مسلم جو ہیں، وہ اسلام میں اور ہماری بیٹیوں کی جو تربیت ہے اس کو دوسری سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں. جی. تو ہمیں پہلے نمبر پہ ساری بیٹیوں کو جو ان کی سردار ہے جنت میں، وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، خاتون جنت ہے. سبحان اللہ، سبحان. ان کے پیروکار ہونا چاہیے. بس یہ دیکھ لیں کہ جو ہماری لیڈر ہے جنت میں، جن کے ساتھ ہم نے جنت میں جانا ہے، اللہ اللہ، جن کے صدقے ہمیں برکتیں ملنی ہیں، ان کی لائف کیسی تھی، وہ کتنی نمازیں پڑھتی تھی، وہ قرآن کیسے پڑھتی تھی، وہ نقاب کیسے کرتی تھی، ان کے برقعے کا اور پردے کا اہتمام کیسا تھا، وہ دوسروں کے ساتھ سلوک کیسا کرتی تھی. بس ویسے ویسے اپنے آپ کو ڈھالتے جائیں گے. مسلمان بیٹیاں بڑی عظیم ہیں، ان کی عظمت کو چار چاند لگ جائیں گے. بے شک بے شک. اگر حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ، امہات المومنین، ہماری نفوس قدسیہ جو خواتین ہیں، ان کو وہ فالو کریں گی، ان کی لائف کو اڈاپٹ کریں گی، ان کے طریقہ کار کو اختیار کرتی چلی جائیں گی، تو بیٹیاں عظیم ہو جائیں گی. اب ان اتنی عظمتوں کے باوجود مسلمان بیٹیوں پہ کئی پابندیاں بھی ہیں. جی بالکل. ایسے نہیں ہے کہ بس ان کی عظمت ہی ہے اور وہ شتر بے مہار کی طرح جو مرضی کرتی پھرے، ان پہ کوئی پابندی نہیں، ان پہ پابندیاں بھی ہیں. جیسے میں نے پہلے ایک جملے میں بھی عرض کیا کہ سب سے پہلے وہ مسلمان ہیں، اور جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، ہم دوسرے انسانوں سے ممتاز ہو جاتے ہیں کہ ہم دائرہ اسلام کے اندر آ جاتے ہیں، بالکل. اور ہمارے کچھ فرائض بھی بنتے ہیں. ہم پھر غیر مسلموں کو کمپیئر نہیں کریں گے، ان کو فالو نہیں کریں گے. بھئی ان کا اپنا معاملہ ہے، وہ غیر مسلم ہے، ہم دائرہ اسلام کے اندر آنے والے مومن ہیں، ایمان والے ہیں. تو اب بیٹیوں کو پردہ بھی کرنا چاہیے. اس لیے پابندی کتنی ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت، مفہوم حدیث پاک کا اس طرح ہے کہ جو عورت بغیر پردے کے، بریک لباس پہن کے، یا بناؤ سنگار کر کے، پراپر پردہ نہ کر کے جو بازار میں جاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول اور فرشتوں کی اس پہ لعنت ہوتی ہے. اللہ اکبر. کتنی بڑی وعید ہے. اور جی میری وہ بیٹیاں جو جناب یہ ماڈلز کو، اداکاروں کو، وہ تو اللہ کی یاد سے دور بھاگے ہوئے لوگ ہیں، ان کو فالو کرتی ہیں، ٹائٹس پہنتی ہیں، تنگ لباس پہنتی ہیں، بریک لباس پہنتی ہیں، یعنی جھنکار والے جو زیورات ہیں وہ پہن کے بازاروں میں پھر رہی ہوتی ہیں. اپنے جسم کے کچھ حصے جو ہیں، بازو جیسے ہو گیا، چہرہ ہو گیا، بال ہو گیا، یہ ننگے کر کے پھر رہی ہوتی ہیں. ان بیٹیوں کو یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رب ذوالجلال بھی انہیں دیکھ رہا ہے، وہ رب انہیں دیکھ رہا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ رہے ہیں، جن کے صدقے اور جن کے حکم سے انہیں یہ عظمتیں اور برکتیں ملی ہیں، وہ اللہ کریم انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. لہٰذا وہ اللہ کی نظر رحمت میں ہوتی ہیں، اللہ کی نظر قدرت میں ہوتی ہیں، تو وہ اپنی قدرت سے سبھی کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے بندے کو شرم آ جانی چاہیے کہ وہ اللہ کی نافرمانیاں کر کے جائے. میں کہتا ہوں بیٹیوں کو تو زیادہ دین کا پیروکار ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کریم نے ہر جگہ تو بیٹیوں کا خوب بڑے بیان فرمائے ہیں. بیٹی کے روپ میں ہو پھر بھی عظیم ہے، بیٹی بیوی کے روپ میں ہو پھر بھی عظیم ہے، ماں کے روپ میں عورت ہو وہ پھر بھی عظیم ہے، وہ بہن کی صورت میں ہو وہ پھر بھی عظیم ہے. بھائی بہن کی حفاظت کرتے ہوئے مر جائے تو اسے شہادت کا رتبہ قرار دیا گیا، اور اگر میاں یعنی شوہر اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے مر جائے تو وہ بھی شہید ہوتا ہے. اگر باپ بیٹی کے لیے مر جائے تو وہ بھی شہید ہوتا ہے. تو یہ اتنی عظمتیں جس بیٹی کو اسلام نے عطا کی ہیں، اس بیٹی کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے باہر جائے. سبحان اللہ. وہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ ضرور غور کرے کہ نہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے تو مجھے برکتیں ملی ہیں. پھر میں نے کسی آج کل کی ماڈرن خاتون کے ساتھ تو جنت میں نہیں جانا نا. میں نے تو عظیم مجسمہ حیا، جو مجسمہ حیا کا شرم و حیا تھی، جو پیکرے شرم و حیا تھی، جن کی عظمتیں، جن کی برکتیں اللہ نے خود بیان فرمائیں، وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو ان کے پیروکار بن جائیں.
पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने वाले बने, अपनी नज़रों की हिफाजत करने वाली बेटियाँ हों, अपनी शर्म व हया की हिफाजत करने वाली बेटियाँ हों, पर्दा लेने वाली बेटियाँ बने, फिर वो अच्छा पढ़ें भी, डॉक्टर भी बने, बड़े बड़े मुकामात पे जाएँ, लेकिन मुसलमान बेटियों वाले वादे में जाएँ, अंदर से दिल से भी इकरार करे, सोच पैदा करे कि मैंने मोमिन बन के उसी तरह मोमिन बनना है जैसे मेरी लीडर, मेरी रहनुमा, मेरी जन्नत की सरदार हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इबादत का आलम था। आप एक रात में 2-2 नफल पढ़ती, रात पूरी गुजर जाती, ये इबादत का आलम था। तो इस तरह बेटियाँ रहें, अपने वालिदैन के लिए भी इज़्ज़त का बायस बनें, उनका कभी सर ना झुके, बेटियों की वजह से शर्म से उनका सर नहीं झुकना चाहिए। भाइयों की इज़्ज़त का ख्याल रखें, अगर शादीशुदा हो जाएं तो अपने शौहर की इज़्ज़त का ख्याल रखें। सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस है, मफ़हूम उसकी इस तरह है कि अगर अल्लाह के बाद किसी को सजदा करना जायज़ होता तो मैं औरत को कहता कि अपने शौहर को सजदा करें। अल्लाह, तो ये इतनी अज़मत है शौहर की भी, उनके साथ भी अच्छा बिहेवियर करना चाहिए। बाप को, बेटी को, बेटे को, भाई को, शौहर को, अपनी मुतल्लिका रिश्ते में जो ख़वातीन हैं उनकी इज़्ज़त और वक़ार का भी खूब ख्याल रखना चाहिए। और फिर बेटियों को भी जिस भी वो रूप में हैं, बीवी के हैं, माँ के हैं, बहन के हैं, बेटी के हैं, जिस रूप में भी हैं, अपने अपने रिश्तों में उनकी इज़्ज़त और वक़ार का भी ख्याल रखना चाहिए। जी नाज़रीन इकराम, यहाँ पे मुझे एक बात याद आ रही थी कि कुछ दिन पहले ही इसी हमारी इन्हीं नशरियात में ही हमने एक प्रोग्राम किया, सैयदा खातून जन्नत के मौजू पे हमारे प्रोग्राम का मौजू था, और उसमें सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनकी हमने बात की। और उस हवाले से क़िबला अल्लामा हामिद रज़ा मुस्तफ़ी साहब उस वक़्त हमारे साथ मौजूद थे, और उन्होंने फरमाया कि सैयदा कायनात जब बेटी थी तो उनका किरदार सबसे आला, जब वो एक बीवी बनी तो उनका किरदार सबसे आला, और उसके बाद जब वो माँ बनती हैं तो सब माँओं से आला माँ बनती हैं। तो ये सैयदा कायनात, मुझे ये बात इसलिए याद आई कि सर ने फरमाया जिस तरह के वो जन्नती ख़वातीन की सरदार हैं सैयदा कायनात, तो उनकी सीरत से हमें कुछ सबक हासिल करना चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये बात की कि जब वो बेटी थी तो उनका किरदार सबसे आला था, जब वो बीवी बनी तो उनका किरदार सबसे आला, और जब वो माँ बनती हैं तो जन्नती शहज़ादों की माँ बनती हैं। तो नाज़रीन किराम, ये तरबियत का सारा असर है। उनकी तरबियत किसने की थी? कायनात के सरदार उनकी तरबियत करने वाले थे। तो जब वालिदैन, आज के वालिदैन भी अपनी बेटियों की अच्छी तरबियत करेंगे तो बेटियाँ भी इंशाअल्लाह अपने वालिदैन की इज़्ज़त करने वाली बनेंगी। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके चलते हैं। क़िबला आखिर में सिर्फ़ कुछ वक्त आपका लेना चाहूँगा। मैं चाहता था कि हम इस्लामिक यूथ पार्लियामेंट के इस प्लेटफॉर्म से आप बिलखुसूस अपने इदारे के बच्चियों और बच्चों और अपने इदारे के स्टाफ के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे, और बिलउमूम हमारे तमाम नाज़रीन के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे आज के मौजू के हवाले से। मैं बेटियों के लिए, जो मेरी स्टूडेंट्स हैं, मेरी टीचर्स हैं, मैं नाज़रीन को ये भी अर्ज़ कर देता हूँ कि मैंने सिर्फ इसलिए कि बेटियाँ हैप्चुअल हो जाएँ, मेरी जो टीचर्स हैं वो भी मुझसे निकाब करती हैं, यानी जब मैं जाता हूँ उनके सामने जाना हो तो वो निकाब कर लेती हैं। हत्ता कि यहाँ मेरी सिस्टर इन लॉ भी एक टीचर है, तो उसने भी कहा, मैंने कहा नहीं आप स्कूल में मुझसे वो आप भी निकाब करेंगे। मेरी भतीजी है, मैंने कहा नहीं बेटे आप स्कूल में निकाब करेंगे, स्कूल का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि जहाँ बेटियाँ, मेरी नीयत भी ये थी कि जी जब मुझसे बार बार निकाब करेंगी तो अल्लाह फजल फरमाएगा, इनको हर नामहरम के सामने निकाब करने की आदत पड़ जाए। क्या कहने माशाअल्लाह। तो मैं अपनी बेटियों को तो ये पैगाम देता रहता हूँ। मैं वालिदैन के लिए भी अर्ज़ करूँगा, अगर हम चाहते हैं कि हमारी आखिरत संवर जाए तो फिर अल्लाह ने अगर हमें औलाद दी है उसे अल्लाह के रास्ते पे ही लगा दें। अल्लाह के करम से वो मिली है, हमारी अपनी ताकत से नहीं मिली, ना हम खुद पैदा करने पे कादर है, अल्लाह करीम औलाद देने पे कादर है। वो बुजुर्ग बस्ती वाला रब जो है वही औलाद देने पे कादर है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मिलता है। हम अपनी औलाद की तरबियत अल्लाह करीम की फरमाबरदारी के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी के लिए, आपकी मोहब्बत में करेंगे तो इंशाअल्लाह वो औलाद हमारे लिए सदका जारिया भी बनेगी, हमारी आखिरत की बेहतरियों का बायस भी बनेगी, और इंशाअल्लाह वो मुआशरे का बेहतरीन हिस्सा भी बनेगी। अल्लाह सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जी तो नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, तो कल तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, और जो गुफ्तगू हुई आज की इसको आप याद भी रखिएगा और इस पर अमल पैरा होकर अपनी ज़िंदगियों को संवारने की कोशिश भी कीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी नासिर हो। और मैं आखिर में क़िबला सर इसहाक़ बदर अत्तारी साहिब एक मरतबा फिर इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज के प्रोग्राम के लिए आपने हमें वक्त दिया। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका बेहतरीन अजर अता फ़रमाए। नाज़रीन, अल्लाह निगहबान।
Ramazan, 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 Mahe Ghufran, Mahe Ghufran, Mahe Ghufran, Mahe Ramazan. Ramazan, 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 Mahe Ghufran, Mahe Ghufran, Mahe Ghufran, Mahe Ramazan.